الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أسر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز و بھائی اور دوستو، ہمارا براہ راست معاملہ ہے اللہ کے ساتھ۔ جس شکل میں، جس حیثیت میں، جو جہاں پر ہے، بظاہر وہ اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہیں بے شمار، لیکن یہ سب کا تعلق ہر فرد کا وہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ ہمارے اوپر نگہبان ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، چونکہ ہم نے مر کے اللہ کو حساب دینا ہے۔ آپ کے ہسپتالوں کا آڈٹ ہوتا ہوگا، یہاں تو آپ آڈٹ والوں کو پیسے دے کے جو مرضی کروا لو، لکھوا دو، لیکن وہاں کا جو آڈٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ جب تم بولتے ہو تسلسل میں تو ہر لفظ مکمل ہوتے ہی پرنٹ ہو جاتا ہے، ہر لفظ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، پھر ہم تمہاری فائل قیامت کے دن تمہاری گردن میں لٹکا دیں گے، پھر ہم کہیں گے اقرأ کتابک، اس کو کھولو اور پڑھو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیری کا کے کی کو بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، اور ہم جیسا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ دنیا امتحان کی ہے، یہاں حسین جیسے قتل کیے جاتے ہیں، یزید جیسے بادشاہ بنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے۔ زکریا علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، وہ ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا۔ اب اللہ کی طرف سے یہ اتنی لمبی بات اللہ سے ہو رہی ہے، اتنی لمبی بات۔ قرآن بہت عجیب کلام ہے، ایک لفظ میں کیا کیا بتا دیتا ہے، لیکن اتنا لمبا اللہ نے پوری بات زکریا کی سنائی۔ اس کے بعد جواب دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم نے آپ کی سن لی، بشارت ہو، بیٹا مانگا تھا، ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی ہم خود رکھ رہے ہیں یحییٰ، لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے یہ یحییٰ نام کسی کا رکھا ہی نہیں۔ 3 نام ایسے ہیں جو پہلی دفعہ رکھے۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، حرب کہتے ہیں جنگجو کو، تو ہم نے کہا نہیں حسن، ان کو گھٹی آپ نے دی۔ پھر حسین پیدا ہوئے صرف 10 مہینے کے بعد، تو آپ نے پھر حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہ جو خود جنگجو شاہ سوار تھے اسی مزاج سے انہوں نے نام رکھا۔ ہم نے کہا نہیں حسین، ان کو گھٹی حضرت فاطمہ نے دی۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بیٹوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن و حسین نہیں رکھا گیا، یہ میرے بچوں کے اللہ نے نام رکھے ہیں حسن اور حسین۔ تو اتنی لمبی بات قرآن زکریا یحییٰ کی ہو رہی، پھر اس کے بعد یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ پھر اللہ یہ واحد باپ بیٹا ہیں جن سے اللہ نے قرآن میں براہ راست بات کی ہے۔ 8 نبیوں سے اللہ نے قرآن میں نام لے کے بات کی ہے، ان میں یہ 2 واحد باپ بیٹا ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو یہودی بادشاہ نے اپنے دربار میں ذبح کروا دیا اور زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑوں میں چیر کے رکھ دیا۔ تو یہ دنیا ہے، یہ امتحان ہے۔ آل رسول کا خون پاک پاکیزہ پوری دنیا کے انسانوں سے قیمتی، وہ پانی کی طرح بہا دیا، اور شمر اور ابن زیاد جھنڈے لہرا رہا ہے، یزید کا پھریرا لہرا رہا ہے۔ امتحان ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ میرے بندو یہاں میں صرف دیکھ رہا ہوں، شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، انصاف بھی چلے گا، ظلم بھی چلے گا، کفر بھی چلے گا، اسلام بھی چلے گا، شرک بھی چلے گا، توحید بھی چلے گی۔ میں صرف دیکھوں گا، اور اب آ جاؤ، میں نے آج ترازو قائم کر دیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ ترازو کیسا ہے؟ یہ ڈنڈے نہیں مارتا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ سینسٹیو کتنا ہے تولنے میں؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا اچھا یا برا ہے تو یہ میرا ترازو سے تول دے۔ رات ہی میں اپنی بیٹی کے گھر تھا، اس کا آپریشن ہوا تھا، تو وہاں وہ پیکٹ پڑا تھا، تو میں نے بیٹی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ رائی کے دانے۔
رائی اتنی دفعہ سنا، پہلی دفعہ میں نے رائی کا دانہ دیکھا تو یہ آیت رات سے میرے اندر گھوم رہی تھی. کہا یا اللہ اتنا چھوٹا سا کہ میں اس کی مثال بھی نہیں ایسے کر کے دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس رائی کے دانے کے برابر تیرا اچھا ہوا یا برا ہوا ہم تول کے دکھا دیں. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور مجھ سے بڑا حساب دینے والا کون ہے. یہ تو اللہ کا ایک پہلو ہے ہمیں صحیح چلانے کے لیے کہ ایک آنکھ. آپ لوگ کیمرے لگاتے ہیں تو کیسے لوگ کام کرتے ہیں؟ جب کیمرے نہیں ہوتے تھے تو اس وقت کیسے کام ہوتا تھا؟ اب کیمرے لگے ہوئے ہیں اس وقت جیسے یورپ میں تو ٹریفک کی پابندی ہے نا، تو میں کہتا ہوں یار کچھ تیز تھا کرو، کہ جی کیمرے لگ گئے ہوئے. 100 پاؤنڈ کے ڈر سے وہ اپنی مرضی کی گاڑی نہیں چلا رہا کہ 100 پاؤنڈ کی ٹکٹ لگ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یخفی علی اللہ من شیء، تیرے رب کی آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ کوئی شے چھپ نہیں سکتی. اور ایک کیا خوبصورت مثال دی، فیرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. اللہ اکبر. پھر اس کی آنکھ لا تاخذہ سنہ ولا نوم. یہ بھی بہت دیر ایسے بھی نہیں ہوتے، ایسے بھی نہیں ہوتے، اونگ نہ جھپک نہ نیند. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا بھی ہے؟ کہ بدبخت ہو، پٹھے پٹھے کام کر دے ہوتے پوچھ دے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ میں سمجھا دیتا ہوں. 2 پیالے کا ان کے ہاتھ میں دے دیے، اس میں پانی. کہ دیکھو یہ پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو گرنے نہیں دینا. تو نے موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور جسم کے مالک تھے، لے کے کھڑے ہو گئے. کھڑے 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 اونگ آنی شروع ہو گئی. ایسا جھٹکا ایک جھٹکا لگا، دونوں پیالے گر گئے. تو کہنے کہ موسیٰ کی ہوا؟ کہ اللہ نیند آ گئی ٹیپ ہے. اللہ فرمایا اگر تیرا رب بھی سو جائے نا یہ زمین آسمان ایسے ہی گر جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے، یہ وہ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، پھر اس سے بھی بڑی چیزیں آ گئی ہیں، اس سے بھی بڑی چیزیں آ گئی ہیں. اور میرا رب عرشوں پر ہے، لا تراہ العیون، کہتے تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ولا تخالطہ الظنون، چلو اکھ تھا ایتھے جاتے کھلو جاندی ہے، خیال تو روشنی سے بھی تیز رفتار ہے. ہمارے خیال کی رفتار روشنی سے تیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خیال کو دوڑا تو تیرا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اتنی دور. اور کیا کہہ رہا ہے جو میں ابھی آپ کو میں نے عربی عبارت پڑھی ہے، کہہ رہا ہے رات کالی ہو، گھنگھور گھٹا ہو، سیاہ بادل ہو، اوپر سے رات کالی ہو 2 اندھیرے، اوپر سے پہاڑ کالا ہو 3 اندھیرے، پھر پتھر کالا ہو 4 اندھیرے، پھر اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو 5 اندھیرے، پھر چیونٹی کے اوپر ادھر ادھر سے پتے بھی ہوں 6 اندھیرے. تو رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، رب یہ کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ بھی عرشوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے میرے رب، کتنا طاقتور ہے میرا رب. للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب تیرے اللہ کا. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان سب کچھ تیرے اللہ کا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند ہے اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا ہے
اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اچھا یہ تو چونٹی ہے نا. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ صَدْرُكَ. تیرے زبان بند، ہونٹ بند. اب میں نے کچھ کہا ہے جس کو میں نے خود نہیں سنا، فیل کیا ہے، سنا نہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے میں وہ بھی سن لے. تو کدھر بھاگو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ صَدْرُكَ. وہ جو تو اندر سوچ رہا ہوں میں نا چنگا بیٹھا، میں وہ بھی سن رہا ہوتا ہوں. نہ فرشتے سن سکتے ہیں، نہ کرامن کاتبین سن سکتے ہیں. عرشوں پہ کہتا ہے جڑا تمہیں خیال آیا نا میں وہ بھی سیو کر لے، لکھ لے. ہاں یہ فضل ہے کہ برے خیال پہ گناہ کوئی نہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے. میرے نبی نے کہ توفیق کا آپ کی امت سے ہم نے گندے خیالات کا گناہ اٹھا دیا ہے. ایک طرف اس کا اتنا طاقتور انتظام ہے اور دوسری طرف اس نے اپنا تعارف کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کو شروع کر رہا ہے الرحمن الرحیم. تو پتہ ہے کون؟ انسان کے نام کا تعارف ہوتا ہے صفات کے ساتھ، صفات کے ساتھ ہوتا ہے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا ڈاکٹر میاں محمد طارق جمیل. میری جو وراثتی زمین ہے ہمیں باپ دادا سے ملی، اس میں میرا بعین ہی یہی نمبر ہے، میرا یہی نام ہے. میری جو وراثتی زمین ہے میاں محمد طارق جمیل. فرق کہاں سے ہوگا؟ مولوی صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب. تو صفات سے ذات الگ ہو جاتی ہے. پھر میں بابا نگر گیا تو وہاں ایک وکیل کے بورڈ لگا ہوا تھا طارق جمیل، نیچے لکھا تھا وکیل ہائی کورٹ، اور میرے نیچے لکھا ہوگا مولانا صاحب. صفات سے ذات پہچانی جاتی ہے. تو اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے. خدا کسی انسان نے رکھا ہے. خدا کی جمع ہو جاتی ہے، کئی خداؤں کو مانتے ہیں. اللہ کے لیے وہ لفظ ہے جس کی جمع آ ہی نہیں سکتی. اللہ کہو، خدا نہ کہا کرو، کوئی نجائز نہیں ہے. خدا ایک صفت کا نام ہے جسے کسی نے نہ بنایا. اللہ اللہ کی تمام صفات کا نام ہے. تو اس نے میں تعارف کرایا کہ میں رحمان، میں رحیم، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان. پھر اللہ نے کہا تجھے ایک دفعہ تسلی نہیں ہوگی تو الحمدللہ آگے رب العالمین، وہ پالنے والا ہوں. کدی ماں بھی بچے کا مندہ منگدی ہے، لیکن مائیں بھی میں نے جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں کرتے دیکھا ہے ماؤں کو. میرے قریبی پرانے رشتہ دار نہیں، وہ ذمہ دارہ تعلق والدین کا تھا کہ ہمارا، وہ میرے پاس آ کہ مولانا صاحب میرا پتر آگے سڑدا پیا ہوئے تو نہ میں دعا کر سنا دی ماں دعا کر کہ بچ جائے. اور وہ کہتا ہے رب العالمین، سب کو پالتا ہوں. جو اس کو گالیاں نکالتے ہیں نا ان کو بھی پالتا ہے. یہاں کوئی ہاسپٹل کے قوانین کی خلاف ورزی کرے تو نکال دیں گے نا، ایک دو دفعہ کے بعد کہیں گے جاؤ. اور ہم ساری زندگی کرتے ہیں نافرمانی، اور پھر بھی وہ کھلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، کروٹیں بدلتا ہے. میرا یہ آپریشن ہوا تھا اس کا اپینڈکس کا، تو ان کا 6 گھنٹے کروٹ نہیں بدلنی. تو زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کروٹ کتنی بڑی نعمت ہے. اخیر 4 گھنٹے بعد میں آیا میرے ٹانکے جب دن تجاون دے مینوں تسی پرساؤ. میں نہیں 6 گھنٹے برداشت کر سکتا.
رب العالمین، پھر اگلا الرحمن، رحمان ہوں، الرحیم، مہربان ہوں۔ اب اس کو قرآن سے ایک اور جگہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ کسی پر ناراض ہوتے ہیں، یہاں وہ ذمہ دار عہدے دار بھی بیٹھے ہوں گے اور جابین بھی بیٹھے ہوں گے، تو آپ جب ناراض ہوتے ہیں تو اس کو بولا کہ آپ بڑے پیار سے کہتے ہیں بیٹے کہ ہم نے کیا کیا ہے، یا آپ کی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ یہ تو چلو جابین ہے، بیٹے کو تھپڑ مارتے ہیں آپ، بیٹے کی پٹائی کرتے ہیں آپ، بدبخت کمینے فلانے۔ اور ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، وہ جٹ لوگ ساڑھے آندے، ان کی اولادیں بیچاری وہ تربیت ہوتی نہیں، تو پیو آندہ اور تو میرا نطفہ ہی نہیں ہو، کوئی حرام دا ہے، یہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اور ہم یہ سر سے ٹو تک ہم ایک بال اپنا نہیں بنا سکتے، ایک جھپکنا نہیں کر سکتے آنکھ کا۔ اتنی نعمتوں کے بعد نافرمانوں کو اس نے پورا کیسے بلایا، اور نافرمان بھی کون سے بتاتا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اسرفوا علی کا مطلب ہے کہ یہ میرا بندہ بندی زندگی میں ایک دفعہ بھی مجھے راضی کرنے والا کام اس نے کوئی نہیں کیا۔ بہت دنیا ایسی، اس میری بندی اور بندے نے زندگی میں علا کا مطلب ہے، یہاں عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے، یہ واحد زبان۔ باقی کسی زبان کے حرف کا مطلب نہیں ہوتا، دو حرف جڑ کے مطلب بنتا ہے، یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے۔ علا کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اور بندی جن کی زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں ہے، تو کیسے اللہ کا خطاب ہونا چاہیے؟ اور اللہ کیسے کہہ رہا؟ میرے لہجے سے سمجھنا، لہجے سے، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی۔ میں کیسے فیل کروں عربی کو اردو چھوڑ، دنیا کی کسی لینگویج میں عربی کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یا عباد، او میرے پیارے بندو، کون؟ تہجد گزار، روزے دار، پاکدانہ نہیں، جن کا پورا وجود گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے۔ یا عباد، ہے حوصلہ کسی ماں میں، کسی باپ کہ نافرمان اولاد کے لیے اس طرح اظہار کر؟ میں تو میڈیکل کی لائن کا لڑکا تھا، گورنمنٹ کالج لاہور سے نکل کے آگے جا رہا تھا، تو اللہ نے مجھے ادھر پھیرا، میں نے کہا میں نے عالم بننا ہے۔ تو ہم پرانے ذمہ دار لوگ ہیں، جانگلی ہیں، تو جاگیردارہ سسٹم، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دی، نکل جا میرے گھروں جو تو مولوی بننا ہے۔ تو میں شراب کھانے نہیں جا رہا تھا، میں دین سیکھنے جا رہا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا، نکل جا میرے گھروں جو تو مولوی بننا ہے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو مایوس ہوئے بیٹھے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں تیری کوئی بخشش نہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے میری تو ہن کوئی بخشش نہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے تمہیں کس نے کہا تیری بخشش نہیں ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ نا امید نہ ہو۔ ایک بار میرے کو آتا صحیح، توبہ تا کر، اینتا نہیں ہو سکتا کہ حسین تے یزید نو برابر کر دینا، توبہ تا کر، تو آ توبہ کر۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تیرے سارے گناہ معاف کر دو۔
ولا ابالی، کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، میں کی کرا، میں ہویا جو غفور الرحیم، میں ہویا جو غفور الرحیم، میں سارے معاف کر دوں گا۔ اور مثال کیا دی؟ یہ تو قرآن تھا، حدیث سن، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، اتنے گناہ کر، زمین سے اٹھا، تہ لائی جا، تہ لائی جا، تہ لائی جا، اور آسمان کی چھت کو لگا۔ کر سکتے ہو؟ اتنا گناہ کر سکتے ہو؟ ادھر سو سارے فرشتے مجرم بن جائیں، سارے جن انسان مجرم بن جائیں، سارے جاندار جانور انسان بن کے مجرم بن جائیں، اور لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی لے لیں، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم جس نے یہاں ہمیں جمع کیا ہے، آسمان تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو چند سالوں کا سفر بھی ہمارے گناہ نہیں کر سکتے، اور میرا رب کہتا ہے ایک، چاہے بندہ ہے چاہے بندی ہے، اتنے کرے کہ آسمان دی چھت نہ لا دے وے۔ سارے مفتیوں نے کہا یہ کم بخت دوزخی ہے، یہ مردود ہے، یہ سور ہے، یہ کتا ہے، اور اوپر سے اللہ کی سرگوشی کی آواز آتی ہے، آج من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ آپ کسی سے ناراض ہوں، وہ آپ کو ملنے آئے تو آپ استقبال کریں گے یا دروازہ بند کریں گے؟ کبھی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو آپ پر شدید ناراض ہو، آپ اس کو منانے جائیں تو آؤ جی بھائی جی، آؤ جی۔ میرا رب کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کے جب تو مجھے منانے آئے گا نا تو میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کروں گا، اور میں کہوں گا میرا بندہ کتنے رہ گیا ہوں اتنی دیر، چل میں سارے معاف کیتے، سارے معاف کیتے، یہاں سے وہاں تک سارے معاف کیتے، اور وجہ یا اللہ کیا اولا ابالی، تیرے گناہوں نال میں کڑا چھوٹا ہو جانا، یا تیری نیکی نال میں کڑا بڑا ہو جانا، تو توبہ کر میں معاف کروں گا، تو توبہ کر میں معاف کروں گا۔ ہاں توبہ نہ کرے پھر معاملہ خراب ہے، ایک گناہ بڑا کر کے توبہ نہ کرے تو مارا جائے گا، اور آسمان تک گناہوں کو لگا کے کہے یا اللہ میری توبہ، اور پھر اوپر اللہ مہربان ہے، نیچے میرا نبی مہربان ہے، اللہ کا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تیرا رب رؤوف ہے، رحیم ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو اللہ نے اپنے صفاتی نام نہیں دیے، اپنے حبیب کو اپنے دو صفاتی نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا یہ محبوب اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، سبحان اللہ، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول آیا ہے میرا جو تم میں سے ہے، اس کو انفسکم بھی پڑھتے ہیں، موریتانیہ افریقہ میں گیا تھا، انفسکم، انفسکم کا مطلب ہے کہ تمہارے خاندانوں میں سے ایک ایسی کوئی ہستی ہے جس کی پیڑھی آدم تک جائے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن قوس بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزار
بن غلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن جلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيث وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہے کوئی جس کی پیڑھی آدم تک جائے؟ من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہن میں زبر پڑھیے، سمجھ آئی نا؟ ایسا حسین کوئی ہے تو دکھاؤ۔ انفسکم، ایسا کوئی خاندانی ہے تو دکھاؤ۔ انفسکم، کوئی ایسا حسین ہے تو دکھاؤ۔ تین چار جملے آپ کے حلیے کے بتاتا ہوں، کیونکہ آپ ہاسپٹل میں ہیں، میں زیادہ ٹائم نہ لوں آپ کا، ویلے بندے ہیں، بولی جو سا تھوڑی سارے اندھی ہوتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں نبی کہ جیسے میں نے آپ کو پیڑھی سنائی ہے، آپ کا حلیہ بھی تھوڑا سا سنا تھا۔ تو آپ سفر میں تھے ہجرت کے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی سن۔ تو رابط کے پاس پہنچ کے بھوک لگی، ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی اور ایک بکری بچہ وہ بندھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا ماں جی کھانے کو کچھ ملے گا، ہم مسافر ہیں۔ میں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا وہ حیران جیسے اس کی آنکھوں میں حلیہ اتر گیا، جو نہیں کر سکتا کہ تو کتوں کو کٹیں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ میکسیمم صاحب جب ہم اس کو چلا سکتے کیا، بکر کو پلایا، پھر دوبارہ نیچے بیٹھے، پھر سارا برن بھر دیا، 7 سال میکسیمم 7 سال بعد میں جا کے یہ بکری مری۔ اس کا پاگل ہو گئی ہیں، اندھی ہو گئی ہیں، عید کے جو آ گیا دودھ۔ سفیلی جو مکے چو نبی نکلے ان تک
پتی عادت پھر کدی گل کرسائیں میں ایک بندہ دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ او بھائیو، اللہ سے پیار کرو، اس کے نبی سے پیار کرو۔ دیکھو تم نقل اتار کے پاس ہوتے ہو کیا نہیں؟ میرا کالج میں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، میں سنگر تھا، وہ سنگنگ کا شوق تھا، ڈاکٹر میں کوئی نہ ہی بننا، میں سارا نقلیں مار کے پاس ہوا، اپنے نبی کی نقل اتار اللہ پاس کر دے۔ وہ جی پہلے اندر ٹھیک ہونا چاہیے، پھر باہر ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ پہلے جسم بنتا ہے کہ روح بنتی ہے؟ ڈاکٹر بیٹھے ہو سارے، پہلے باہر بنتا ہے پھر اندر بنتا ہے۔ ایک اچھی گل کر دیں، پہلے اندر ٹھیک ہو جاؤ گے پھر باہر ٹھیک ہو جاؤ گا، پہلے باہر ٹھیک ہوگا پھر اندر ٹھیک ہوگا۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے۔ ابلج الوجہ، روشن چہرہ، حسن الخلق، حسن اس کا غلام، لم تعبہ خجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ بدصورت ہو جائے، ولم تزر بہ سعلا، اتنا پتلا نہیں تھا کہ بے روگ ہو جائے، وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، جتنا دیکھو اتنا شوق بڑھے۔ کتنی خوبصورت بیوی ہو، مہینے بعد دوے پاسے دیکھنے لگ جاندے۔ وسیم دنیا میں ایک آیا ہے، وہ ہے میرا نبی، کے دیکھتے جاؤ تو آنکھ نہیں بھرتی تھی۔ قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک، اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، بائیں سے لے کر دائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک، ہر طرف جس کو حسن نے گھیرا ہوا ہو اس کو قسیم کہتے ہیں۔ آواز میں جادو تھا، آنکھوں میں چمک تھی، یہ پلکیں بڑی لمبی تھیں، یہ ہمارے بچیاں نہیں کرتی میک اپ، اور بلک اپ تو بڈیاں نہیں کر دیا، ایسے وہ مصنوعی بال لگا لیتی، وہ اور کوڑیاں ہو جاندیاں۔ میرے نبی کے بال قدرتی لمبے تھے، اور جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے بالوں پہ پڑتا تھا۔ رگڑی رکھو تو پیلے دے پیلے ہی رانے، آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا۔ پیلے کا تھا بھلائی تھی، فی عنقہ صفا، گردن سراہی دار تھی، ان تکلم علیہ البہا، بولتے تھے تو نور کی چادر چھا جاتی تھی، ان سکت علیہ الوقار، خاموش ہوتے تھے تو وقار کے پیکر بن جاتے تھے۔ آگے بھی ہے لیکن اب بس کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا ام معبد اویو نبی جیڑا مکیوں نکلیا، چل آپ بھی چلیے۔ تو دونوں نے اپنا بوریا بستر اٹھایا، مدینے گئے، اور میرے نبی کے وہاں دودھ پینے کی برکت سے اللہ نے دونوں میاں بیوی کو ایمان دے دیا، ہدایت دے دی۔ بھائیو، دنیا میں کرنے کا کام ایک ہی ہے، مرنے سے پہلے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کر کے مرو، تو اللہ کی قسم موت سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا پھر موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں۔ تو میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، ابھی سے توبہ کریں اپنے بڑے گناہوں سے، تاکہ رمضان کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور جب آخری روزہ ہو تو ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، صلح کر لیں، خاص طور پر بیوی سے لڑے ہوئے ہو، صلح کر لیں۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اگر میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں بغیر کسی کے بیچ میں ڈالے صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو سارے بھائی
توبہ کر کے اٹھنا 2 نفل کے، اور وہ کرنا جو اللہ چاہتا ہے، اور اگر ہو جائے خطا، یا اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا معاف کیا۔ جاوید چودھری نے مجھے فون کیا، مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں۔ میں کہا کیوں؟ آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ توڑو، توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا، آپ اپنے نوکر کو کرو گے معاف اس طرح کرو 3-4 دفعہ غلط کرے؟ میں نے کہا چودھری صاحب بڑا بے وقوف ہیں، تو طارق جمیل تے رب نو ایک بڑا دیتا ہے، وہ میرا تو بیٹا بھی کرے گا تو میں گھروں کٹ دے گا، وہ رب ہے طارق جمیل نہیں ہے۔ وہ کہتا زمین آسمان گناہوں سے بھر کے انج کر دے ایک باری، جاؤ معاف، سنتیں پڑھو۔